بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ ان کی تعداد تقریباً 27 یا 28 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4471 روایت میں غزوات کی تعداد 19 ہے۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین جلد دوم صفحہ نمبر 22 تا 25 میں ارک ریزی کے ساتھ ایک نقشہ تیار کیا ہے، جس میں انہوں نے چھوٹے بڑے سب مارکوں کو شمار کر کے عہد رسالت کے غزوات و سرایا کی تعداد 82 لکھی ہے۔ نمبر 1، غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 200 تھی، اور دوسری طرف امیہ بن خلف سے رضی اور بوات سے واپسی پر قریش کا قافلہ اور امیہ بن خلف سے سامنا ہوا، ان کی تعداد 100 تھی۔ نمبر 2، غزوہ صفوان یا بدر اولا، ربیع الاول 2 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 ساتھیوں سمیت کر زبن جابر کا جواہل مدینہ کے مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ صفوان تک تعاقب کیا مگر ہاتھ نہ لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ نمبر 3، غزوہ بدر الکبریٰ، رمضان 2 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 جانثاروں کے ساتھ ابو جہل کی مدینہ سے باہر مدافعت کی، جو 1000 کا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ نتیجے میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ نمبر 4، غزوہ سویق، ذی الحجہ 2 ہجری۔ ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ مدینہ آیا، 2 مسلمان کو شہید کیا اور پھلدار درختوں کو کاٹ کر چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کا تعاقب کیا مگر ہاتھ نہ آیا۔ نمبر 5، غزوہ ذی امر یا غزوہ غطفان یا غزوہ انمار، ربیع الاول 3 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 450 ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے بنو شالہ اور بنو محارب جو جمع ہوئے تھے کہ مدینہ پر حملہ آور ہوں، منتشر ہو گئے۔ نمبر 6، غزوہ احد، 6 شوال سن 3 ہجری۔ 650 پیاد و جانثاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں احد کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کیا، جن کی تعداد کل 3000 تھی، جن میں 2800 پیادے اور 200 سوار تھے۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا مگر کفار مرعوب ہو کر نتیجے میں ناکام ہوئے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 40 قیدی بنا لیے گئے، کفار میں سے 30 قتل ہوئے۔ نمبر 7، غزوہ بدر الاخرى، ذی قعدہ 4 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 پیادوں اور 10 سواروں کے ساتھ نکلے تو دشمن ابو سفیان 2000 پیادوں اور 50 سوار کو مکے سے لڑائی کے غرض سے لے کر تیران یا اسفان تک آیا، پھر واپس لوٹ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ نمبر 8، غزوہ بنو مصطلق یا مریسی، 3 شعبان سن 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مصطلق سے جنگ کی، دشمن کو شکست ہوئی، دشمن کے 190 قیدی ہوئے، سب چھوڑ دیے گئے اور 10 قتل ہوئے اور مسلمانوں میں سے 1 شہید ہوا۔ نمبر 9، غزوہ احزاب یا خندق، شوال و ذی قعدہ 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 3000 تھی اور دشمن کی تعداد ابو سفیان اموی کی قیادت میں 10000 تھی۔ مسلمانوں سے 6 شہید ہوئے اور دشمن کے 10 قتل کر دیے گئے، دشمن ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا۔ نمبر 10، غزوہ بنو قریظہ، ذی الحجہ 5 ہجری۔ مسلمانوں کا بنو قریظہ یہودی قبیلے سے مارکا ہوا، مسلمانوں کے 4 شہید ہوئے اور یہودی دشمن کے 200 قیدی ہوئے اور 400 قتل کر دیے گئے۔
نمبر 11 غزوہ بنی لحیان ربیع الاول سن 6 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ بنو لحیان شاخ بذیل پر چڑھائی کی مگر دشمن بھاگ گیا، مقابلہ نہیں ہوا۔ نمبر 12 غزوہ ذی قرد یا غابہ ربیع الاول سن 6 ہجری 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مع سیدنا سلمہ بن عکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کی۔ بنو غطفان کی طرف دشمنوں کا ایک قتل ہوا اور مسلمانوں میں سے ایک عورت قید ہوئی اور 3 شہید ہوئے۔ نمبر 13 غزوہ خیبر محرم 7 ہجری 1400 آدمی اور 20 عورتوں نے اس میں شرکت کی اور دشمن کی تعداد 10,000 تھی جو خیبر کے یہود تھے۔ کناز بن ابو الحقیق کی قیادت میں دشمن کے 93 قتل ہوئے اور مسلمانوں کے 50 نوجوان زخمی ہوئے اور 18 یا 19 شہید ہوئے۔ نمبر 14 غزوہ وادی القریٰ محرم 7 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1382 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خیبر سے واپسی پر ذی قرہ کی یہودیوں سے خفیف مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان شہید ہوا اور دشمن کے 11 قتل ہوئے۔ نمبر 15 غزوہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری 10,000 مسلمانوں نے شرکت کی لیکن مکے والوں نے صلح کر لی۔ فوج کے ایک دستے سے مزاحمت ہوئی، 2 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کے 12 قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب سے فتح ہوئی۔ نمبر 16 غزوہ حنین اوتاس یا حوازن شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں نے بنو حوازن بنو ثقیف اور مضر بنو جسم کی طرف چڑھائی کی۔ 2 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کے 6,000 قیدی ہوئے اور 17 قتل ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ نمبر 17 غزوہ طائف شوال 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12,000 صحابہ کے ساتھ بنو ثقیف کا محاصرہ کیا لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ نمبر 8 غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر قیصر ہلکل کی طرف چڑھائی کی لیکن سرحد پر مظاہرے کر کے دشمن کو مغلوب کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ عہد رسالت کے سرایا وہ فوجی دستے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی فرمائی بلکہ اپنی سرپرستی میں روانہ کیے، انہیں سریہ جمع سرایا کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 76 یا 77 ہے۔ نمبر 1 سریہ سیف البحر رمضان 1 ہجری سریہ سیف البحر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان مقرر فرمایا۔ شام سے ابو جہل 300 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا جس کو روکنا مقصود تھا۔ جب دونوں گروہ لڑائی کے لیے صفیں بنا کر آمنے سامنے ہو گئے تو دونوں گروہوں کا ایک حلیف مجدی بن عمر جہنی آڑے آ گیا، اس طرح یہ لڑائی نہ ہو سکی۔ اس سریے میں جھنڈا سفید تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا اور اس کے علم بردار سیدنا ابو مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہاولہ مغازی نمبر 2 سریہ رابع شوال 1 ہجری میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا دستہ دے کر روانہ کیا۔ ان کا علم سفید تھا اور علم بردار سیدنا مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ ان کا سامنا قریش کی ایک بڑی جماعت سے ہوا جس کا امیر ابو سفیان یا اکرمہ تھا۔ اسی سریے میں اسلام کی طرف سے سب سے پہلا تیر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، آخر کار کافر بھاگ نکلے۔ بہاولہ طبقات ابن سعد نمبر 3 سریہ خرار ذی قعدہ 1 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریہ کا امیر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس سریہ کا علم سفید تھا اور علم بردار سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 4 غزوہ ابوا یا وادان سفر 2 ہجری 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا تھا۔ بہاولہ طبقات ابن سعد نمبر 5 غزوہ بواد ربیع الاول 2 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ہمراہ کر لے کر روانہ ہوئے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے مگر کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس غزوے کے دوران سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا۔
پرچم سفید تھا اور علمبردار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 6 سریہ نخلہ۔ رجب 2 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ چونکہ رجب کا مہینہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنوں کا ایک شخص قتل ہو گیا اور 2 گرفتار ہوئے۔ سامان اور قیدی مدینے لائے گئے اور مال غنیمت کا خمس بھی نکال لیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلا قیدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنگ و قتال کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس دورانیے میں باقاعدہ جہاد کی اجازت مل گئی اور انہی ایام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس حادثے سے مشرکین عرب کو پرکھنے کے موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کردہ مہینے کو حلال کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وضاحت فرما دی، جو مشرکین کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، تو کہہ دو ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کی نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ نمبر 7 سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جماعت الآخرہ 3 ہجری جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جماعت الآخر 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب قریش مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا پیچھا کرنا تھا۔ اس سریے کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو نجد کے ایک کنویں قرطہ پر جلایا اور پورے قافلے کو قابو کر لیا، البتہ مرد جان بچا کر بھاگ نکلے۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ نمبر 8 سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم 4 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنی اطاعت و اشاروں کے ہمراہ بنو اسد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں، تو آپ نے تقریباً 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرما کر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ بنو اسد وغیرہ جو مدینہ پر حملہ کر کے لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر بھاگ گئے۔ ان کے مال مویشی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، جن کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ فرمایا تھا۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ نمبر 9 سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم 4 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ماہ محرم کی 5 تاریخ کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے، تو آپ نے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، تو وہ مدینہ منورہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے اور خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ نمبر 2 سریہ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم 6 ہجری سریہ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے۔ یہ 30 آدمیوں کی جماعت پر مشتمل تھا۔ اس کی روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں لائی گئی۔ نشانہ بنو مکرمہ بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ دشمن بھاگ گئے اور مسلمان چوپائے اور بکریاں ہانک کر لے آئے۔ محرم ختم ہونے میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ منورہ واپس آ گئے اور یہ لوگ بنو صفیہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو بھی گرفتار کر لائے، جو مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، البتہ یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کی مسجد نبوی کے ستون سے دن باندھے رکھے اور فرماتے، اے ثمامہ کیسے ہو؟ تو جواب آتا رہا، اگر قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے۔ بالآخر آپ نے آزاد کر دیا تو بول اٹھا
کہ اس سے قبل آپ کا دین اور سحر سب سے زیادہ مبعوث تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ کا دین اور شہر ساری دنیا کے ادیان اور جگہوں سے محبوب ترین ہے۔ سیدنا ثمامہ اصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ قریش نے کہا بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں بولے نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہوں، اور یاد رکھو آپ کے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ اور انہوں نے رسد بند کر دی۔ قوم قریش قحط سالی میں پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا وابستہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ ثمامہ سے فرمائیں کہ وہ یمامہ سے گندم کی ترسیل بند نہ کرے، تو آپ نے ایسے ہی کیا اور گندم کی ترسیل شروع ہو گئی۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ نمبر 11 سریہ غمر، ربیع الاول یا آخر 6 ہجری۔ سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ دشمن مسلمانوں کی آمد سن کر بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک کر لے آئے۔ نمبر 12 سریہ ذی القصہ، 1 ربیع الاول 6 ہجری۔ اسی مہینے میں سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذی القصہ کے مقام پر جان روانہ کیا گیا۔ دشمن کی تعداد 100 تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سو گئے تو اچانک حملہ کر کے دشمن نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا۔ البتہ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 13 سریہ ذی القصہ، 2 ربیع الاول 6 ہجری۔ اسی مہینے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ 40 افراد نے مذکور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ کا رخ کیا۔ دشمن بھاگ گئے، صرف ایک آدمی گرفتار ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مال مویشی ہاتھ آئے۔ نمبر 14 سریہ جموم، ربیع الاول 6 ہجری۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت جموم کی جانب روانہ فرمایا گیا۔ جموم زہران بنو سلمہ کے ایک چشمے کا نام ہے، اس میں مال مویشی اور قیدی ہاتھ آئے۔ نمبر 15 سریہ عیس، جماعت الاولیٰ 6 ہجری۔ یہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا، جو 170 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ نمبر 16 سریہ طرف یا طرق، جماعت الآخرہ 6 ہجری۔ یہ بھی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جماعت الآخر میں طرف نامی جگہ کی طرف 15 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا گیا۔ تمام بدوی بھاگ گئے اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور 4 روز بعد واپس آ گئے۔ نمبر 17 سریہ وادی القریٰ، رجب 6 ہجری۔ اس میں 12 آدمی تھے، اس کے کمانڈر بھی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب میں واقع وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے، اس میں 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور صرف 3 بچ سکے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ گئے۔ نمبر 18 سریہ سیف البحر، سریہ خبیثہ۔ اس میں 300 سوار تھے اور اس کے امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لشکر قریش کے تجارتی قافلے کی گھات میں نکلا تھا، لیکن راستے میں ہی ان کا راہ ختم ہو گیا۔ بالآخر انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھانے پڑے، اس کے لیے اس کا نام خبت پڑ گیا۔ اسی سریے میں سمندر نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینک دی جو نصف ماہ تک ایک تمام لشکری کھاتے رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4362۔ نمبر 19 سریہ دیار بنی کلب، شعبان 6 ہجری۔ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے دستے مبارک سے پگڑی باندھی اور نمایاں صورتحال اختیار کرنے کی وصیت فرمائی کہ اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 3 روز تک اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ وہ تابعدار ہو گئے۔ انہوں نے تمام تر بن ابسا سے شادی کر لی۔ یہ خاتون ان کے بیٹے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ نمبر 20 سریہ دیار بن سعد،
یہ واقعہ فدق میں شعبان 6 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پیش آیا۔ سیدنا علی نے ان پر شب خون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں اور بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار برہن علیم تھا۔ نمبر 21 سریہ وادی القرا رمضان 6 ہجری۔ یہ سریہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے وہود کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس سریے میں تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جب ان پر حملہ کیا گیا اور کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، جن میں ام قرفہ نامی ایک عورت بھی تھی جو ایک پرانی پسوتن اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورت میں سے تھی۔ ام قرافہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کو پانے کے لیے ان سے اپنے خاندان کے 30 شہ سوار بھی تیار کر رکھے تھے، جو سب مارے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لڑکی سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لڑکی مکے بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ بہاول الزاد المیعاد نمبر 22 سریہ اورنین شوال 6 ہجری۔ یہ سیدنا قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مکل اور ارینہ کے چند افراد نے مدینہ آ کر اذہان اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں ہی قیام کر لیا۔ چونکہ انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی چراگاہ میں بھیج دیا اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا۔ تندرست ہونے پر ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا، مرتد ہو گئے، اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گرفتار کروا کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ ان کے قصاص کو بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور انہیں ہروا کے ایک گوشے میں پھینک دیا گیا، وہاں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ بہاول ذات المیعاد نمبر 23 سرایہ ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری۔ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے، ان دونوں میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا۔ جب ابان بن سعید فریضے کی ادائیگی سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ خیبر میں ملاقات ہوئی اور خیبر فتح ہو چکا تھا اور غالباً یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ بہاولہ فتح الباری نمبر 24 سریہ قدیہ ربیع الاول 7 ہجری۔ سفر یا ربیع الاول میں سیدنا غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں قبیلہ بنو ملوح کی تعدیق کارروائی کے لیے روانہ کیا گیا۔ چونکہ بنو ملوح نے بشیر بن سوید کے رفاقہ کو قتل کر دیا تھا، بہت سے افراد قتل کر دیے گئے تھے اور ان کے مال مویشی ہانک کر لے گئے۔ پھر انہوں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، مگر جب وہ مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش کی وجہ سے راستے میں سیلاب حائل ہو گیا اور مسلمان سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ نمبر 25 سریہ تربہ شعبان 7 ہجری۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کا روانہ کیا گیا جو رات کو سفر کرتے اور دن کو روپوش رہتے تھے۔ جب بنو حوازن کو علم ہوا تو وہ بھاگ گئے۔ علاقہ خالی ہو جانے کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آ گئے۔ نمبر 26 سریہ اطراف فدق 7 ہجری۔ یہ سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 اشخاص کے ہمراہ بنو زمرہ کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ سلمان علاقے میں پہنچ کر ان کے مال مویشی ہانک کر واپس ہوئے تو دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے جم کر تیر اندازی کی۔ بالآخر جب سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقہ کے تیر ختم ہو گئے تو قائد سریہ کے علاوہ تمام شہید کر دیے گئے اور قائد شدید زخمی حالت میں فتح لائے گئے اور ٹھیک ہو جانے پر مدینہ واپس آئے۔ نمبر 27 سریہ میفا رمضان المبارک 7 ہجری۔ سیدنا غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن سالہ کی تعذیب کے لیے اور ایک قول کے مطابق قبیلہ جمینہ کی شاخ حرقات کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ دشمن کے اکثر افراد مارے گئے اور مال مویشی حاصل کر لیے گئے۔ اسی ہی سریے میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرداس بن مہلک کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا
کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6872۔ نمبر 28 سریہ خیبر شوال 7 ہجری، یہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3 سواروں پر مشتمل افراد پر بھیجا گیا۔ اسیر بشیر بن رزام غنطانیوں کے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والا تھا، مگر مسلمانوں نے اسیر کی امید دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خیبر کا گورنر مقرر فرما دیں گے، مگر راستے میں فریقین میں بدگمانی کی وجہ سے لڑائی ہوئی تو تمام لوگ مارے گئے۔ نمبر 29 سریہ یمن جبار 7 ہجری، یہ بنو فزارہ اور بنو عزا کے علاقے کا نام ہے۔ سیدنا بشیر بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مسلمانوں کی میت میں روانہ کیا گیا، مال مویشی قبضے میں کر لیے گئے اور آدمی قیدی بنے جو مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ نمبر 30 سریہ غابہ 7 ہجری، قبیلہ حبشم بن ماہیہ کا ایک شخص بہت سے لوگ جمع کر کے غابہ اس لیے لایا گیا کہ بنو قیس کو جمع کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو حذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ جنگی حکمت عملی سے دشمن کو شکست فاش ہوئی، بہت سے اونٹ اور بکریاں ہانک لائے۔ بحوالہ زاد المیاد۔ نمبر 31 سریہ ابو العوجہ ذی الحجہ 7 ہجری، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمیوں کو سیدنا ابو العوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بنو سلیم کو دعوت اسلام کے لیے روانہ فرمایا، مگر ان کے انکار کر دینے کی صورت میں سخت لڑائی ہوئی، قائد لشکر زخمی ہوئے، دشمن کے 2 شخص قیدی بن گئے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 32 سریہ غالب بن عبداللہ سفر 8 ہجری، اس میں سیدنا غالب بن عبداللہ کو 200 آدمیوں کے ہمراہ فتح کے اطراف میں سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقہ کی شہادت گاہ میں بھیجا۔ جانوروں پر قبضہ کر لیا گیا اور متعدد افراد قتل کر دیے گئے۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ نمبر 33 سریہ ذات اصطلاح 8 ہجری، اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قزاع نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بڑی جماعت تیار کر رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سیدنا کعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اسلام تو قبول نہ کیا مگر تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ مقتولین میں صرف ایک شخص بچ سکا جو اٹھا لیا گیا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 34 سریہ ذات عرق ربیع الاول 8 ہجری، چونکہ بنو حوازن نے دشمن کو بار بار کمک پہنچائی تھی لہذا سیدنا شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 آدمیوں کی کمان دے کر ان کی طرف روانہ کیا گیا۔ جنگ کی نوبت نہیں آئی، یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے۔ بحوالہ مغازی۔ نمبر 35 مارکہ موتا جماعت الاول 8 ہجری، اردن میں بالمقا کی جگہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دوسرے مرحلے پر واقع ہے۔ یہ انتہائی خوفناک مارکہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا جو عیسائی ممالک کے فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور یہ جماعت الاول 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا۔ قیصر روم کے گورنر نے ایلچی کو گرفتار کر کے باندھا اور پھر شہید کر دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ پر یہ بات سخت گرہ گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فوج کشی کے لیے 3000 افراد کا لشکر تیار کیا۔ جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں اتنا بڑا اسلامی لشکر فراہم نہ ہو سکا۔ اسی مارکے میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بحوالہ زاد المیاد۔ نمبر 36 سریہ ذات السلاسل جماعت الآخرہ 8 ہجری، معرکہ موتا کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے گرد و نواح میں عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں تو آپ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور جماعت الآخرہ 8 ہجری میں ان کو روانہ کیا۔ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیا، ان کی سربراہی میں دوسرے فوجیوں کے کمک روانہ فرمائی جس میں مہاجرین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے
اور سرداران انصار بھی تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں۔ دشمن مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، ادھر ادھر بھاگ گئے، اور اس کے بعد سیدنا عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں مسلمانوں کی سلامتی کی خبر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ وادی القریٰ کے آگے ایک خطہ ہے جس کا نام ذات السلاسل ہے، اور وہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن کا ہے۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ نمبر 37 سریہ خزرہ۔ بنو غسفان کے لوگ اس مقام پر لشکر جمع کر رہے تھے کہ آپ نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 افراد کی جماعت دے کر روانہ فرمایا۔ دشمن کے متعدد لوگ قتل اور قید کر لیے گئے اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اس مہم میں وہ 15 دن تک مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ بحوالہ رحمت للعالمین۔ نمبر 38 امرہ جارانہ۔ ذی قعدہ 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جارانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا والی بنا کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور مدینہ منورہ سے واپسی 24 ذی قعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ نمبر 39 سریہ عینہ بن حسن۔ محرم 9 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عینہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس محرم 9 ہجری کو اس لیے بھیجا تھا کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا، جبکہ اس مہم میں کوئی بھی انصار و مہاجر نہ تھا۔ اس دورانی میں ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 3 بچے گرفتار ہوئے، جن کو مدینہ منورہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے۔ بحث و مباحثے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا، اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے گئے۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ نمبر 40 سریہ قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر 9 ہجری۔ سیدنا قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ خشم کی افشاق کی جانب روانہ کیا گیا، اور 20 آدمی لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے پاس صرف 10 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے۔ مسلمانوں کے شب خون مارنے سے سخت لڑائی ہوئی۔ فریقین کے خاصے لوگ زخمی ہوئے، اس میں کچھ لوگ مارے گئے، اور مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کی مدینہ لحاق لے آئے۔ بحوالہ مغازی۔ نمبر 41 سریہ زہاق بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع الاول 9 ہجری۔ سیدنا زہاق بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو کلاب کو دعوت اسلام دینے کے لیے روانہ کیا گیا، مگر انہوں نے انکار کیا۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک شخص مارا گیا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1840۔ نمبر 42 سریہ علقمہ۔ ربیع الاول 9 ہجری۔ سیدہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی کی کمان دے کر جدہ کے ساحل کی طرف روانہ کیا۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر میں اتر کر ساحل کے قریب جمع ہونے والے حبشیوں کا تعاقب کیا تو وہ سب بھاگ گئے۔ بحوالہ عیون الاثر۔ نمبر 43 سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 ہجری۔ ان کو قبیلہ طے کے ایک بت جس کا نام مقدس کلیہ تھا ڈھانے کے لیے بھیجا۔ ان کی سرکردگی میں 100 اونٹ، 50 گھوڑے اور 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پرچم سفید تھا۔ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے حملہ کر کے بھٹا دیا، قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ عدی بن حاتم ملک شام کی طرف بھاگ گئے، جبکہ حاتم تائی کی بیٹیاں قیدیوں میں موجود تھی۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ کر لیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حاتم تائی کی بیٹی نے رحم کی درخواست کر دی، اور والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور میں خدمت نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرماتے ہوئے سواری کا بندوبست بھی فرما دیا۔ حاتم تائی کی صاحبزادی واپسی پر ملک شام اپنے بھائی عدی کے پاس گئیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلایا۔ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ تمہارے باپ بھی ویسا کام نہیں کر سکتے۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، اس طرح دوسرے نے راہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی
تم نے ہررا دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھ لوگے ایک ہودج نشین عورت ہررا سے چل کر مدینہ مکرمہ آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا مگر اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ سارا معاملہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ بحوالہ زاد المیعاد طبقات ابن سعد بہقی شریف۔ نمبر 44 سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر 11 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی، اور سیدنا اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ مقرر کرتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور روم کے فلسطینی سرزمین میں سواروں کے ذریعے روند آؤ، اور اس کا مقصد تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کے حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کر دیا جائے۔ لشکر اسامہ روانہ ہو کر مدینہ منورہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے متعلق پریشان کن خبروں کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لشکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی پہلی مہم قرار پایا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4469۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔